کووڈ کے بعد تو سچویشن بیگ صاحب بہت خراب ہو گئی ہے، روزگار کے مواقع ہی پیدا نہیں ہو رہے. دیکھیے ایک سروے آیا تھا جس میں بتلایا گیا ہے کووڈ کے بعد 10% جو ہے غربت میں اضافہ ہوا ہے، اور جو مڈل کلاس لوگ تھے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ یہ مہنگائی جو بڑی ہے، حالانکہ پوری دنیا میں بڑی ہے مگر ہمارے یہاں اس کو زیادہ ہم اس لیے فیل کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی 40% سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہو گئی ہماری کرنسی کی، تو ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. تو اب دن کی 30 سے 40,000 سیلری ہے، ان کا گزارا بہت مشکل ہو گیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ. بالکل ایسا، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جی بڑی بہتری آئے گی، کیونکہ یہی امید جو ہے وہ ہم اسی امید پر قائم ہے، اس کے لیے کوشش بھی وہ ہم کر رہے ہیں. ڈی ایس پی صاحب، یہ آپ کا جو پولیس میں اس طرح سے ہے نا، اور آپ آج کل تو اسپیشل برانچ ہے، میں تھوڑا سا اس لیے دور بھی بیٹھا بڑا ڈر سا لگ رہا ہوتا ہے. نہیں مجھے بہت ان نون کالر آتے ہیں جی، آئی ڈی نہیں آج مجھے آئی ہیں، آج کل بڑے مجھے بہت آ رہی ہیں، میں اس لیے تھوڑا بتاؤں. یہ آپ نے پولیس کیوں چوز کیا؟ میں تو یونیفارم نہیں ہے نا، پلین کلوتھ نہیں ہوتا ہے. ہاں نہیں میں اس لیے، پھر بھی آپ ہیں تو نا اسپیشل، ہمیں تو یہ پتہ ہے. یہ پولیس کی ویسے نوکری کیوں چوز کی، اتنا مشکل والا کام؟ ویسے تو میں یہ نہیں کہوں گی مجھے تو ڈاکٹر بننا تھا، لیکن کچھ حالات ایسے آئے گھر کے، کچھ ایسی ہماری گھر کی اسٹوری بن گئی کہ مجھے پولیس جاب جوائن کرنی پڑی. تو پھر پولیس جاب میں اب آ گئے ہیں تو اب بہت اچھی لگتی ہے. اچھا، پہلے نہیں اچھی لگتی، پہلے مجبوری میں آئے لیکن اب مزہ آ رہا ہے نا. جی بالکل چیلنجنگ تھا یعنی کہ آپ کے لیے. جی بالکل، مجھے یہ تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی، لیکن وہی ہے کہ ہر خواہش تو نہیں پوری ہوتی، لیکن اللہ کی طرف سے جو بہتر ہوتا ہے وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے. میرے رب کی طرف سے میرے لیے یہ بہتر تھا. جب میں نے یہ فورس جوائن کی تو میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں میں اسی کے لیے ہوں، مجھے اسی لیے چنا گیا ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس ڈپارٹمنٹ میں. اپنی بچیوں کو میں کہتی ہوں لیکن ان کا اپنا شوق ہے، خواتین بڑی تعداد میں آ رہی ہیں. ام ہانی سے پوچھ رہے تھے، ام ہانی پولیس میں جانا ہے آپ نے کیا؟ مائک دیجیے نا. ام ہانی بہت خاموش بیٹھی ہیں. پولیس میں جانا ہے یا کچھ اور بننے کا کیا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر. اچھا، اماں کی خواہش پوری کریں گی. آپ کی فیلڈ میں آ رہی ہیں پولیس سے. تو اماں کہہ رہے پہلے جب یونیفارم وغیرہ پہن کے جاتی تھی فیسینیٹ نہیں کرتا؟ اچھا لگتا ہے یونیفارم میں ایسے؟ نہیں ویسے خواتین پولیس میں آ رہی ہیں، بڑی بات ہے. وہ بہنیں بیٹیاں جو گھبراتی تھیں تھانے جاتے ہوئے، اگر ان جیسی اور بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں گی اس فیلڈ میں تو کسی بھی عورت پہ اگر ظلم ہوگا وہ یہ نہیں ڈرے گی مجھے کسی مرد کے سامنے جا کے اپنا پرسنل مسئلہ کھولنا پڑے گا. وہ بلا جھجک ان کے پاس آئے گی، آ کے بتائے گی میرے ساتھ یہ انجریز ہو گئی ہیں، یہ ظلم ہوتا ہے، یہ تشدد ہو رہا ہے، یہ نشانات ہیں، آپ دیکھ لیں. یہ بڑا اچھا ہے، اور ایزی بھی ہو جائے گا، ایزی ہو جائے گا بہت بہت. ایکچولی یہ ہے کہ واقعی ہم نے ہمارے اس طرح سے ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ ڈیسک بنائے گئے ہیں وومن پروٹیکشن سیل کے حوالے سے بھی، اور وومنس کے لیے بہت ایزی کیا ہوا ہے کہ بہت سے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ کسی عورت کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آنے کے لیے 100 دفعہ سوچتی ہے. صحیح بات ہے. اور جب وہ آ جاتی ہے تو اسے الٹے سیدھے سے سوال کر کے اسے اور زیادہ کیا جاتا ہے. بہت سارے تھانوں میں فرنٹ ڈیسک پہ بھی بڑا اچھا اب تو خواتین کے حوالے سے بالکل زیادہ فیملیز میں ہوتا ہے. اب تو تھانوں میں بھی فرنٹ ڈیسک پہ بڑا اچھا دیکھ رہے ہوتے ہیں خواتین، اور بڑا اچھا کیونکہ ابھی زیادہ تر آپ دیکھیں کہ وہ دور اور تھا. اب جتنے بھی لوگ ہیں میل ہیں یا فیمیل ہے ایجوکیٹڈ ہے، میرے پاس ایک کانسٹیبل کمپیوٹر آپریٹر ہے تو اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، کیونکہ جابز نہیں ہے نا ان کی کوالیفیکیشنز کے حساب سے ان کو نہیں مل رئی ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی ایک دوسرا عالمی ہے جس پہ لیکن بڑی قابل عورتیں آ رہی ہیں. ایف آئی اے سے لبنہ ٹوانا صاحبہ نے بھی جوائن کیا آپ کے یہاں. ہاں مطلب بہت قابل عورتیں اس طرف آ رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پھر اب خاندان کا کوئی مرد کسی عورت کو ہراس نہیں کر سکے گا، اور وہ اس لیے خاموش نہیں رہے گی کہ سسر ہے، وہ آ کے بات کرے گی، اس کو پتا ہے میری ہم جنس موجود ہے، میں اپنا درد بتا سکتی ہوں، اور یہ میرا گھر بھی بچائے گی اور مجھے پروٹیکشن بھی دلوائے گی. چلیں آگے آسانی بھی ہو. اور آج بہت مزے کی باتیں بھی اور کچھ سنجیدہ باتیں بھی، یہ بڑا ضروری تھا کہ کیونکہ عید کے دن ہمیں ان چیزوں کو بھی بڑا یاد رکھنا ہے، ان قربانیوں کو، ان محنتوں کو جو یہ ہو رہی ہیں، اور پاکستانیوں کے اس جذبے کو جس کو ہم سلام بھی پیش کر رہے ہیں. باتیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں لیکن وقت جو ہے. لیکن ایاز صاحب ایک چیز، کیونکہ آپ ظاہر ہم نے یہاں قانون کے حوالے سے ہی بات کی، ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں، لیکن اب عید کا موقع آتا ہے، ظاہر عید بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. عید پر آپ قانون کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قانون کو تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا جرم کیا ہے. شیر خان اگر دیکھ رہا ہے قانون کو، وہ کیسے دیکھیں گے ذرا بتائیں ہمارے ناظرین. خان تو اگر دیکھے گا تو کہے گا یار دیکھو عید پہ ہمارے کو کھانے میں جتنا چیز ملا ہے اس پہ یہ اتنا پلاسٹک چھڑایا ہوا ہے کہ لگتا ہے اس پہ لکھا ہے کہ کھائے گا تو اپنا ذمہ داری پہ کھاؤ. تو بہرحال سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں سنجیدہ بہت امپورٹنٹ بات ہوئی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارا جو بول چینل ہے
اس میں ہمیں بولنے کا موقع ملتا ہے, ورنہ گھر پہ تو کوئی بھی نہیں بولتا. تو بہرحال ہم بھی ادھر ہی آگے بولتے ہیں, ہم بھی یہاں آگے بولتے ہیں, تو پھر بیوی بھی گھر پہ کہتی ہیں وہاں تو بڑا بول رہے تھے, اب بول کے دکھاؤ. لیکن اب جب بیوی بولے گی تو یہ باہر چلے گئے. سب کو ٹپ دے دی ارشد بھائی نے کہ جب بیوی ناراض ہو باہر چلے جاؤ. نہیں, انہوں نے صرف واقعہ سنایا تھا, ٹپ ادھر سے آئی ہے, ذمہ داری ہے آج کی اس ٹپ کے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.